बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, ये ईमान अफरोज़ किस्सा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और एक जलेबी वाले का है। चलिए सुनते हैं एक और रूह को जगमगा देने वाला वाक़या। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह जब नमाज अदा करते तो बहुत ज़्यादा रोया करते, यानी गिराजारी किया करते कि रोते रोते आपकी हिचकी बंद हो जाया करती। जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद में अपने मुरीदीन और शागिर्दों के साथ बाजमात नमाज पढ़ते तो अल्लाह पाक की मोहब्बत और इश्क में इतना डूब कर इबादत करते कि मुसाहिबीन बस आपके रोने के अंदाज को देखते और कहते, अगर असल नमाज देखनी है तो गौसे पाक की देखी जाए, आपकी नमाज पढ़ने के अंदाज को देखा जाए। तो एक बार का जिक्र है, एक मरतबा हजूर गौसे आज़म हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मस्जिद से बाजमात नमाज अदा करके बाहर तशरीफ़ लाए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदीन भी आपके साथ थे। आपने देखा कि उसके मोहल्ले में कुछ बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। अगरचे सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद बचपन में कभी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं सके थे, लेकिन बच्चों को देखकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराते थे और बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह आगे बढ़ने लगे और मुरीदीन की बड़ी जमात भी आपके साथ थी। अभी हजूर गौसे आज़म हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़्यादा दूर नहीं गए थे। इन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और वो इशारे में बातें करने लगे। बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि इस जमात में जो सबसे नुमाया और नूरानी चमकते हुए चेहरे वाले बुजुर्ग सबसे आगे चल रहे हैं, इनसे हमें कुछ फरमाइश करनी चाहिए। इन बच्चों में से चंद एक ने खदशे का इजहार किया कि ये बुजुर्ग हमें डांटेंगे, लेकिन इनमें से कुछ समझदार बच्चे हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के घराने से अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्होंने कहा, हम इस बुजुर्ग को अच्छी तरह जानते हैं, ये बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं, चलो इनसे कुछ फरमाइश करते हैं और फिर देखेंगे कि वो क्या करते हैं। तमाम बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि हम इनसे अपनी मनपसंद की चीज़ों में से एक चीज़ मंगवाते हैं जो बहुत मीठी और बहुत लजीज हो। फिर सबकी मुतफ़िका राय से इनमें से एक बच्चा सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आया और कहने लगा, हजूर वाला मेरी बात सुनिए। हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस बच्चे से बहुत प्यार किया और शफकत से उसके सर पर हाथ रख कर फरमाया, ए फर्जंद, तुम जो बात करना चाहते हो बिला झिझक कहो। इस बच्चे ने कहा, मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे कुछ मांगूं। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, कहो बेटा, तुम क्या चाहते हो। बच्चा कहने लगा, क्या आप मुझे इस फलां जलेबी वाले से जलेबी लाकर दे सकते हैं? मेरा जलेबी खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं खुद ही चला जाता, लेकिन मेरी बारी आने वाली है। जब तक मैं जलेबी लेकर वहाँ आऊँगा तो मेरी बारी चली जाएगी। हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद के सबसे बड़े वली थे। आपके खादिमीन आपके नौकर बनने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार रहते। उधर वो बच्चे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के रुतबे को भी देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन सी शख्सियत हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर आपसे वो बच्चा कहने लगा, हजरत मुझे आप जलेबी लाकर दीजिए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ठीक है, मैं लाकर दे देता हूँ। ये मंजर देखकर सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मरीद आपके पास आया और कहने लगा, हजरत आप क्यों इस बात पर तवज्जो दे रही हैं? आप इस बच्चे की फरमाइश पर जलेबी ला रही हैं। हजरत आप पर मेरी जान कुर्बान हो, मैं इस बच्चे को जलेबी लाकर दे देता हूँ। हजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसे अपने हाथ के इशारे से मना फरमा दिया और फरमाया कि उसने मुझसे कहा है तो मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जलेबी वाले के पास तशरीफ़ ले गए। वो जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उसकी दुकान में तशरीफ़ ले गए तो वो खुशी से झूम उठा। फिर आप गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस जलेबी वाले से जलेबी खरीद ली। उसने भी खुशी खुशी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथों में जलेबी थमा दी। वो आदमी तकरीबन 70 साल का था। उसकी आंखों में आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखकर आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने मेरी दुआ सुन ली। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मेरे दुकान में कदम लगे हैं। मैं तो कई दिनों से आपके इंतज़ार में था, मैं जानता था कि आप ज़रूर आएंगे। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, तुम्हें कैसे पता था? वो शख्स कहने लगा,
حضرت عرصہ ہوا کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا اور میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا ہے۔ میرے گھر میں فاقوں تک کی نوبت آ گئی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دے دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، اس سے دعا کرواؤ، وہ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کو تلاش کر کے میں نے اس سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو، میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ وہ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کیا تم پیرانے پیر حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا، حضرت میں نہیں جانتا۔ فقیر کہنے لگا، حیریت ہے، تم یہ بات نہیں جانتے؟ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں؟ میں تو بہت چھوٹا فقیر ہوں اور میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں، لیکن سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس کے لیے بھی دعا کر دیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ جب اس دور میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ہمارے درمیان موجود ہیں تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا؟ ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ بھی نہیں کرے گی۔ میں نے کہا، اگر یہ بات ہے، آپ سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ حضور غوث اعظم مجھے کہاں ملیں گے اور میں ان سے ملنے کے لیے کہاں جاؤں؟ وہ بزرگ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جلیبی فروش کہنے لگا، جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو میں فوراً بغداد شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کر دی۔ آج دیکھیے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بخود چل کر میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کے آنے سے ایک ایسا نور آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرمائے، اللہ پاک میری زندگی کو آسان فرما دے، مجھے اپنی بیوی بچوں کی بہت فکر ہے۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی دے دی۔ اب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے جانے والے تھے، ایک دوسرا بچہ آ گیا، اس نے آ کر کہا، حضرت آپ نے اسے جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی جلیبی لا کر دے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر مرید بہت غصہ ہونے لگے، حضرت آپ نے ایک بچے کے لیے یہ کام کر دیا ہے، آپ کی ذات بہت اونچی ہے، آپ کے کام کرنے والے تو ہم ہیں، ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دیں گے۔ لیکن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں اور میں ان کا کہا نہیں ٹال سکتا۔ مریدین کہنے لگے، حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہیں کیونکہ ان چھوٹے بچوں کی بات سن رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس ہم وہی کام کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر جتنی بار وہ بچے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھیجتے رہے آپ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلیبی لا کر دی اور وہ مزے سے جلیبی کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے وہ بچے دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے، آپ بہت اچھی انسان ہیں، ہم نے جس طرح آپ کے بارے میں سنا تھا آپ اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں، جتنا ہم نے سن رکھا تھا آپ اس سے بھی زیادہ سخی ہیں، ہم آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سن کر مسکرا دیے۔ بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دلی سکون ملا۔ اب نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مریدین سے کہا، چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ پھر وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ابھی تک اس سوچ میں تھے کیونکہ وہ آپ کے شاگرد تھے اور آپ کے ہر عمل کو دیکھتے تھے۔ اگر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کچھ ایسا عمل کرتا دیکھتے جس کی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی تو ان کے ذہنوں میں کئی سوال اٹھتے تھے۔ خود حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات جانتے تھے لیکن آپ کو پتا تھا کہ قدرت کی طرف سے انہیں جواب مل جائے گا اور خود قدرت کی جانب سے انہیں بتا دیا جائے گا کہ بچے اگر جلیبی کی فرمائش کر رہے تھے اور بار بار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر جلیبی والے کے پاس گئے تو اس میں کیا حکمت تھی۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، بہت جلد ان کو جواب مل گیا کیونکہ کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھا جلیبی والا حضور غوث اعظم
रहमत उल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ तो उसने अपने सर पर जलेबी का टोकरा रखा हुआ था और वो बेहद खुश नजर आ रहा था। जलेबी वाला शख्स बारगाह गौसियत में पहुंचा और हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में जलेबी का टोकरा पेश करते हुए कहने लगा, हजरत आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी हुई बात बन गई है। सब मुरीदीन वहां पर बैठे थे। उसने कहा कि जब मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की थी आप मेरे लिए दुआ फरमाएं तो आपने मेरे हक में दुआ फरमाई और कहा मेरे तमाम मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर फरमा देगा। तो उस दिन से मेरी दुकान में बरकत हो गई है। यकीन जानिए इससे पहले दुकान में एक गाहक भी नहीं आता था, लेकिन आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के आने की बरकत से वहां पर लोग खत्म ही नहीं होते। एक के बाद एक ग्राहक आता है। लोग मेरे पास जलेबी खरीदते हैं और कहते हैं कि इस शहर में इससे ज्यादा लजीज जलेबी हमने पहले नहीं खाई थी। मेरे हाथ की बनाई हुई जलेबी खाने को लोग लंगर गौसियत समझते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे कारोबार में इतनी बरकत डाली कि अब मैं रिज़्क बांटने पर मजबूर हो गया हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ आपकी दुआओं की बदौलत हुआ है। अब आप जलेबी खुद भी खाएं और अपने मुरीदीन में भी तकसीम कर दें। इसके बाद आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद भी इस जलेबी को खाने लगे और सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुद भी वो जलेबी को तनावल फरमा लिया। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला ने हमें ये ताकत दी है कि 5 साल से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक भी ये बात मानते हैं कि अगर वो हमारे पास आकर दुआ करवाएं तो अल्लाह ताला इस दुआ को सुनता है और इस बंदे की मुश्किल हालात को टाल देता है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद अब ये बात समझ गए कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इन बच्चों की बात क्यों मानते रहे और क्यों आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन बच्चों की बात पर इतनी अहमियत दी थी, क्योंकि एक बूढ़े की मदद करने के लिए आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये सब कुछ किया था। वसीला वो मासूम बच्चे बने, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को बरकत की वजह से उसकी दुकान पर भेजा। नाजरीन, एक मरतबा हुजूर गौसे आजम हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह दरिया की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे तो वहां किनारे पर उन्होंने एक 90 साल की बुढ़िया को देखा जो इंतहाई परसोज अंदाज में ज़ारो कतार रो रही थी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने साथ मौजूद एक मरीद से पूछा, ये बूढ़ी औरत क्यों रो रही है? उस मरीद ने बारगाह गौसियत में अर्ज किया, या हजरत, इस बूढ़ी औरत का अकलौता खूबरू बेटा था। बेचारी ने उसकी शादी रचाई। दूल्हा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया में कश्ती के जरिए अपने घर ला रहा था कि इसी दौरान कश्ती उल्ट गई और दूल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। इस वाक़े को बरसों गुजर चुके हैं, मगर माँ को अभी भी अपने बेटे और बहू के इंतजार का गम जाता नहीं। रोजाना इस दरिया पर आती है और बारात को ना पाकर रो धोकर चली जाती है। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को इस बूढ़ी औरत पर बड़ा तरस आया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह वहीं अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो गए और डूबी हुई कश्ती दरिया से बरामद होने की इल्तिजा करने लगे। अभी हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सजदे में सर भी नहीं उठाया था कि अचानक वो कश्ती दूल्हा दुल्हन और बराती अपने तमाम साजो सामान के साथ सतह पर नमूदार हो गए। फिर चंद लम्हों में वो कश्ती किनारे पर आ गई। तमाम बराती हजूर गौसे आजम हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचे। हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस करामत का चर्चा हर तरफ फैल गया, जिसे सुनकर बेशुमार कफार ने हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते हक पर इस्लाम कबूल कर लिया। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते थे कि हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआ से जो डूबी हुई कश्ती बरामद हुई थी, इस कश्ती के दूल्हा हजरत सैयद कबीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, जिनका मज़ार मुबारक पाकिस्तान के मारूफ सनती शहर में है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वजूद हर एक के लिए रहमत रहा। आपको मानने वाले जिन्नो इंस दोनों रहे हैं। आपके बयान को सभी सुना करते थे और जिसको फैज़ व बरकत हासिल करना होता था वो हासिल कर लेता था। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मर्तबा इतना ऊंचा और आला है कि आपके हुक्म के फरमाबरदार सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी रहे हैं। ये एक बहुत बड़े सांप का वाक़या है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी बयान फरमाते थे तो वो सांप आपको दूर से सुना करता था। वो एक शर पसंद शैतानी फितरत वाला नाग था और वो आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता था, लेकिन आपके पुरअसर बयानात को सुनकर वो कुछ कर नहीं पाता था। इसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो हमला आवरी करे। जब भी आता तो देखता कि लाखों की तादाद में मजमा ही मजमा है, बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं और ऐसे बैठे होते हैं जैसे बेकारी हों। जो शख्स भी हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के बयान को सुन रहा होता
وہ رو رہا ہوتا تھا۔ شیطانی سانپ کا پکا ارادہ تھا وہ اللہ کے ولی کو نیکی کے کام سے روکیں اور وہ ذکر الہی نہ کر سکیں۔ وہ سانپ بہت سے عبادت کرنے والوں کو ان کی عبادت سے ہٹنے پر مجبور کر دیتا تھا اور یہی سوچ کر وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں آ کر چھپ کر بیٹھ جاتا تاکہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی عبادت سے ہٹایا جا سکے۔ اس شیطان سانپ نے ہر طرح سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے خوبصورت الفاظ میں اتنی طاقت تھی وہاں وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے بڑے شیطان کی مدد لی اور کہا کہ میں اللہ کے ولی کو اس کی جگہ سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ لوگ ان کے دیوانے ہیں، ان کے تابع دار ہیں اور ان کے فرمانبردار ہیں، ان کے بیانات کو سننے کے لیے پاگل ہوئے جا رہے ہیں، ان کی بہت تعظیم اور ادب کرتے ہیں اور یہ بات مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ اے شیطان مجھے طاقت دو تاکہ میں اس کے کام میں رکاوٹ بن سکوں، تاکہ وہ کسی کو اچھی بات نہ سکھا سکیں اور کسی کو بھی کلمہ نہ پڑھا سکیں۔ اس طرح وہ سانپ شیطان کی مدد کرنے کا طریقہ سیکھ گیا۔ ایک دن جب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز تھے، بڑے بڑے عالم دین وہاں بیٹھے تھے اور بہت تعظیم اور ادب کے ساتھ بیان سن رہے تھے۔ اس بڑے اجتماع میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح بیان کر رہے تھے کہ لوگ اتنے مصروف ہو گئے کہ کسی کو بھی اپنا ہوش نہیں رہا۔ اسی دوران اچانک وہ سانپ آ کر چھت سے زمین پر گر پڑا۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ظاہری سی بات تھی وہ اتنا بڑا سانپ تھا اور اس نے آپ پر حملہ کر دیا۔ ہر طرف خوف و ہراست پھیل گیا، لوگ ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگے۔ جو آپ کے چاہنے والے تھے ان کو بھی آپ کی فکر ہونے لگی، مگر سرکار بغداد غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اب وہ سانپ دیکھ رہا تھا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے، نہ ہی ڈر رہے ہیں اور نہ چہرے پر کوئی خوف ہے، بلکہ بڑے ہی اطمینان انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بیان کو روکا بھی نہیں۔ سانپ ہمت کر کے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیروں میں گھس گیا اور آپ کے جسم مبارک سے لپٹ گیا، پھر گریبان سے باہر نکلا اور گردن پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد پر آپ ذرہ برابر بھی نہ گھبرائے اور نہ ہی بیان کو بند کیا، بلکہ مسلسل بیان جاری رکھا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سانپ کی تو کوئی فکر نہیں تھی۔ بالآخر وہ سانپ تھک ہار کر زمین پر گر گیا اور پھر زمین پر کھڑا ہو کر آپ کے سامنے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ وہ ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی دشمن اپنے کیے گئے وار کے ناکام ہو جانے پر عاجز ہو گیا ہو اور ناکام ہو گیا ہو، پھر اپنی بات کہہ کر نہ جانے وہ سانپ کہیں غائب ہو گیا۔ لوگ یہ جو ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ آپ کو بڑا نقصان پہنچائے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ تو وہ حیران و پریشان لوگ جو آپ کے چاہنے والے تھے دوبارہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور یہ تو یقین نہ کرنے والی بات ہے کہ اتنا خطرناک سانپ جس کی جسامت اتنی بڑی، وہ تو منٹوں میں کسی کو بھی چٹ کر جاتا، لیکن وہ تو آپ کے ساتھ کچھ کر ہی نہیں پایا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے بیٹھ کر کیا بولا اور اس نے آپ کے ساتھ کیا باتیں کی؟ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ سانپ جو آپ سب نے دیکھا ہمارا دشمن تھا، وہ ہمیں بہکانے آیا تھا اور تکلیف پہنچانے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بیان رک جائے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہ ہو۔ کئی دنوں سے یہاں گھات لگا کر چپ کر بیٹھا تھا، لیکن آج جب اس نے ہمت کی اور ہمارے جسم سے لپٹ گیا تو اس کو لگا کہ اس کے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت بہت بڑی ہے۔ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پھر بھی وہ تھک ہار کر ہمارے سامنے آ کر کہہ رہا تھا، اے پیروں کے پیر دستگیر، میں نے بہت سارے عابد و زاہد دن رات اللہ کا شکر ادا کرنے والے جن کی نمازیں کبھی بھی نہیں چھوٹی تھی اور جو دل میں اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، میں نے ان سب کو آزمایا۔ میں نے ان سے کہا کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، تو ایک مخلوق ہے اور موت تو تجھے بھی آنی ہے اور تو میرا کیا بگاڑے گا؟ سب سے بڑی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ سانپ غائب ہو گیا۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجمع کے آگے خطاب کو کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو ڈر کو ختم کر دیا۔ وہ سانپ اپنی ضد کا پکا تھا، شیطان اس کا دوست تھا اور دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ یہاں تو میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ اتنے لوگوں کے درمیان میں یہ بزرگ اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے، یہ ضرور اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ مجھ جیسا بڑا سانپ ناکام ہوا۔ میں اب ڈر کر واپس نہیں جاؤں گا، اب میں ان کو اسلام سے منکر کر کے ہی رہوں گا۔ یہ اس سانپ کی گندی اور ناپاک خواہش تھی۔ دراصل وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ سامنے کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ اس کے سامنے ولیوں کے سردار کی شخصیت بیٹھی ہے۔ وہ سانپ اسی طاق میں تھا کہ کسی دن اکیلے میں ملے تو سب سے پہلے ان کو نقصان پہنچاؤں گا اور ان کی نماز تڑواؤں گا۔ پھر ایک دن اس سانپ کو موقع مل گیا جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مسجد میں نماز کے لیے مشغول تھے۔
حضور کی محبت میں سجدے کیے جا رہے تھے۔ اسی دوران وہی خبیث سانپ وہاں رینگتا ہوا آ گیا۔ پھر وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جائے نماز کے پاس پہنچا اور اس نے آگ کے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ اس کو اس بات کا بڑا ہی گھمنڈ تھا کہ اب تو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تو وہ ڈر کے مارے نماز ہی توڑ دیتا، لیکن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قیام میں صورتیں پڑھتے ہی جا رہے تھے اور چہرے مبارک پر کوئی ڈر نہیں آیا۔ جب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سجدے میں جانے لگے تو بہت سکون سے اسے ہٹا دیا، جیسے وہ کوئی موذی تکلیف دینے والا جانور نہیں بلکہ کوئی کیڑا ہو۔ اس پر وہ سانپ بلبلا گیا اور پیچھے نہ ہٹا بلکہ وہ آپ کی گردن سے لپٹ گیا۔ پھر بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز نہیں توڑی بلکہ برابر نماز ادا کرتے رہے۔ اب اسے جہنمی سانپ نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور گردن کے پر کھول دیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آستین سے گھس کر دوسری آستین سے نکل گیا۔ اب سانپ ہر طرح کی نماز تڑوانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کبھی تو آپ ہٹیں گے، کبھی تو آپ نماز کو درمیان سے توڑیں گے، لیکن سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری نماز ادا فرمائی اور نماز کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ یہ دیکھ کر سانپ نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور بغیر کچھ بولے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں سے آیا تھا، کیوں آیا تھا، یہ سب اس وقت نہیں بتایا۔ اگلے روز حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو مسجد میں آ کر جیسے ہی نگاہ اٹھی تو آپ نے بڑی بڑی آنکھوں والا ایک آدمی دیکھا جس کا منہ سیاہ تھا، بہت لاچاری، کمزوری اور بے بسی کے عالم میں کھڑا تھا اور آپ کو التجائی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد جنات بھی ماننے والے تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ پھر وہ جن بڑی مشکل سے چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ پھر جب اس نے رونا بند کر دیا تو وہ جن نما انسان آپ سے کہنے لگا، میں دوزخی جہنمی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تنگ کرتا رہا، میں کئی مہینوں سے بیٹھا رہا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے کام سے بے دخل کروا دوں اور لوگوں کی نظروں میں آپ کو گرانے کی کوشش کرتا رہا تاکہ آپ کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہو جائے۔ میں وہی سانپ ہوں اور میں نے سانپ کے روح میں بہت سے اللہ والوں کو آزمایا، لیکن آپ جیسا کسی کو ثابت قدم نہیں پایا۔ نہ میں نے آپ کے بیان کو روک سکا، نہ ہی آپ کی نماز سے آپ کو ہٹا سکا۔ شیطان کی مدد سے خاص عمل سیکھ کر بھی میں نے آپ کو بہکانا چاہا مگر آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت کو ختم نہ کر سکا۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، مجھے اس بات پر کوئی فخر یا غرور نہیں اور نہ ہی یہ کوئی دکھاوا ہے۔ میرے اندر تو ازل سے یہ خواہش ہی نہیں تھی کہ لوگوں کے درمیان خود کو منواؤں۔ میں تو یہ اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کا کام ہے کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں، تم جیسے جنات بھی مجھے چاہتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ شروع میں مجھ پر سختیاں رکھی گئی، جب سختیاں انتہائی کو پہنچ گئی تو میں عاجز ہو کر زمین پر لیٹ گیا، اس وقت بھی میری زبان پر قرآن مجید کی آیت مبارکہ تھی، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اس انسان نما جن نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا، حضرت آپ اپنے دستے مبارک پر مجھے توبہ کروائیں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے حق پر مسلمان ہو گیا اور اس نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ پیارے دوستو، آج کا یہ خوبصورت واقعہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ۔